بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری طرف سے آپ سبھی حضرات کو عید مبارک ہو۔ ناظرین، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ مذہب اسلام میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ عید الفطر تقریباً 2 ماہ 10 دن پہلے ہم سب مسلمانوں نے نماز ادا کی تھی، اور اب یہ الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نمازیں سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اس لیے بسا اوقات انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، کتنی تکبیریں کہی جائیں اور کس ترتیب سے کہی جائیں۔ اسی لیے ہم نے عید الفطر کے موقع پر بھی ایک کلپ تیار کیا تھا، اور اس میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتلایا تھا، اور آج عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی انشاءاللہ بہت ہی آسان اور مختصر طریقہ بتلایا جائے گا۔ محترم ناظرین، نماز عید کی 2 رکعت کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو نماز فجر کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز عید میں عید کی نماز کی نیت کی جائے گی، اور پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیر کہی جائیں گی۔ اور پورا طریقہ نماز کا اس طرح ہے کہ پہلے نماز کی نیت کی جائے، جس کے لیے دل میں ارادہ کرنا کافی ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے امام کی ابتدا میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے جا رہا ہے، اور اگر امام ہو تو اس کے لیے دل میں امامت کی نیت بھی کر لینا افضل ہے۔ لیکن اگر زبان سے ہی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، اور اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے جائیں، جس طرح ہر نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں، اور دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں گے، اور حسب معمول رکوع سجدہ وغیرہ کر کے اس طریقے سے 1 رکعت مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، اسی طرح قرات کریں گے۔ قرات کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یعنی دوسری رکعت کے اندر تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر حسب معمول رکوع سجدہ وغیرہ کیا جائے گا، اور دیگر نمازوں کی طرح نماز مکمل کی جائے گی۔ پھر سلام کے بعد دعا ہوگی اور خطبہ پڑھا جائے گا۔ لیکن سامعین، یہاں تھوڑی سی بات بغور سماعت فرما لیں کہ اکثر لوگ دعا کے بعد اٹھ کر چل دیتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے، حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اس لیے خطبے کے وقت تمام لوگ موجود رہیں اور پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور اس طرح خوشی کے مواقع بار بار عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔